سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک روزے کا مہینہ ہے اور روزہ فرض ہے. فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اپنی زندگی میں اس کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ رکھے. حکم ہو گیا. ابتدائی ایام میں اس حکم میں تھوڑا سا کیا ہے آپ کے لیے چھوٹ تھی. وہ یہ تھی کہ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے، مالدار ہے، فدیہ دے سکتا ہے، تو فدیہ دے کے روزے سے چھٹکارا پا سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. لیکن بعد میں آیت اتری کہ نہیں، کتنا بڑا مالدار ہو پیسہ فدیہ دے کے روزے سے نہیں چھوٹ سکتا سوائے یہ کہ کیا ہے مریض ہو یا مسافر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وہ دراصل کیا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، لیکن کوئی فدیہ دے کے نہیں چھوٹ سکتا. تو اب اس سلسلے میں بعض جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی حیثیت سے ایکسکیوز دیا ہے، وہ کون ہے؟ حاملہ اور مرضعہ عورت. احادیث میں اس کی چھوٹ ملتی ہے. اگر کوئی کیا ہے دودھ پلانے والی عورت ہے اور بچہ جننے والی عورت ہے، حاملہ ہے، اور اس کے لیے تکلیف ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن روزہ چھوڑ سکتی ہے، فدیہ نہیں دے سکتی. بعض لوگوں میں غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ جو ہے روزہ چھوڑے گی تو فدیہ دے گی اور پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ. دیکھیے فدیہ صرف اسی وقت ہے جس بیماری سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، پرماننٹ بیمار ہو. ہر وہ ٹیمپروری بیماری جس سے انسان بعد میں صحت مند ہو سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ قضا دینا ہے، وہ روزہ رکھنا ہی ہے، روزہ مکمل نہیں چھوڑ سکتا. مثلا کوئی کیا ہے 60-70 سال کا بوڑھا ہے، اب اس کے بعد انہیں واپس پھر کیا ہے 20 سال میں تو نہیں پہنچتا، اب جیسے بھی ہے اگلی زندگی اور بڑھاپے میں ہی جائے گی. اب اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو اب اس کے لیے فدیہ ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک دن کا کھانا، خواہ وہ چاول کی شکل میں ہو 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو، یا نہیں تو قیمت کی شکل میں ہو. 3 مرتبہ کھانے پر کیا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے اتنا پیسہ. ایک دن کا پورے دن کا کھانا، ناشتہ 50 روپے، دوپہر کا کھانا 100 روپے، رات کا کھانا 50-200 روپے، ایک دن کا فدیہ بن گیا، وہ دے دو. یا نہیں 1-2 کلو چاول وہ دے دو، جیسے بھی مرضی. لیکن فدیہ اس کو ہوگا جو ٹیمپروری بیمار نہیں ہے، پرماننٹ بیمار ہے. اب شوگر جیسی بیماری ہے اور شوگر سے کیا ہے لاغر ہو گیا ہے بندہ، ورنہ تو میں نہیں سمجھتا کہ شوگر سے کیا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ شوگر سے روزہ رکھنے پر بیماری اچھی ہوتی ہے، شوگر اچھی ہوتی ہے، بیماری بڑھتی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے. لیکن جو بندہ واقعتاً کیا ہے لاغر بھی ہو گیا شوگر سے، اندر سے کیا ہے عمریں گزر چکی ہیں شوگر ہی میں، اب نہیں ہو رہا اس کا، اب یہ بھی بیماری تو واپس آنے والی نہیں ہے، تو ایسے وہ کیا پھر فدیہ ہی دیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو ایسے پرماننٹ جو بھی بیماریاں ہیں جو ریکٹیفائی نہیں ہوں گی ان مریضوں کے لیے فدیہ ہے. جو ٹیمپروری بیماریاں ہیں جیسا کہ حاملہ ہے، مرضعہ ہے، یہ سب کیا ہیں ٹیمپروری ہیں. آج دودھ پلا رہی ہے، کل کیا ہے موسم ختم ہو جائے گا، مدت ختم ہو جائے گی. آج حاملہ ہے، اگلے سال تو حاملہ نہیں رہے گی، تو ان سب کے لیے فدیہ نہیں ہے، قضا ہے. قضا روزہ رکھنا ہے دوسرے ایام میں اس کو جمع کر کے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قضا بھی دینا اور فدیہ بھی دینا ہے؟ نہیں، فدیہ کی کوئی ضرورت نہیں، قضا رکھنا ہے، خالی قضا رکھ لینا ہے. اس کے علاوہ جو صحیح و سالم بندہ ہو کہ کوئی چھوڑنا ہے تو وہ صرف ایک شکل ہے، وہ مسافر ہے. مسافر ہے تو اچھا ہو کر بھی مریض نہیں ہے انہیں، پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو بھی فدیے سے نہیں ٹال سکتا. اگلے دن اگلے ایام میں شعبان میں کسی بھی کیا ہے اگلے سال کے اندر آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے جو چھوٹا ہے.
لیکن سفر میں نہیں رکھنا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس بندے کے پاس طاقت ہے وہ رکھ لیتا ہے سفر میں بھی تو مذائقہ نہیں ہے, لیکن چھوڑ دینا مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوڑ دیا کرتے تھے. ایک صحابی کو دیکھا کہ لوگ انہیں کیا ہیں اٹھا کے بڑی مشکل سے کیا ہے دھوپ کے پاس سے سائے میں لے آ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بھائی کیا ہو گیا انہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ روزے تھے اور سفر میں بھی تھے اور طاقت نہیں ہوئی بھی گر پڑے یہ بے ہوش ہو کے. تو کہا کہ ایسے روزے میں کوئی نیکی نہیں ہے, ایسے روزے میں کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر سفر میں مشقت ہے تو چھوڑ دو, یہی اچھا ہے. لیکن آج کے اسفار جو ہے نا, فلائٹ میں جاتا ہے کوئی بندہ آتا ہے اور زیادہ تھکان بھی نہیں ہے تو کوئی رکھتا ہے, رکھنا چاہتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے, اس کو کیا ہے نہیں رکھنا ہے, رکھ سکتا ہے. لیکن کیا ہے احسن بات اچھی بات چھوڑ دینا ہے, پھر بعد میں اس کو رکھ لینا ہے. اس کے علاوہ کھاتا پیتا کوئی بندہ اگر رمضان المبارک میں دن میں کھائے تو اگر شریعت اسلامیہ ہوگی تو اسے مارے گی, جیل میں ڈالے گی. دن میں اگر کھائے تو حرام ہے. اتفاق سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مریض بھی ہے یا مسافر ہے. مثلا سمجھیے آپ سفر کر کے یہاں پہنچے چنئی, ٹھیک دن کے کیا تھے 2 بجے تھے. اب 2 بجے آپ تو مسافر ہیں, آپ کوئی بھی چیز لے کے کھا سکتے ہیں, لیکن اسلاف اور ائمہ کہتے ہیں کہ اس بندے پر لازم ہے کہ وہ نہ کھائے تاکہ روزے کے دن کا احترام. حالانکہ اسے کھانا جائز ہے لیکن نہ کھائے, کیوں وہ وقت ہے جو سب روزہ رکھے ہوئے ہیں, اس کی حرمت کی پامالی ہوتی ہے, نہیں کھانا چاہیے. اس کو خاموشی سے اگر ہو سکتا ہے تو افطار تک اپنے آپ کو کیا ہے پکڑے رہنا ہے اور افطار کے بعد کھانا ہے, یا نہیں تو چھپ کے کھائے وہ.